إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر سب دی حاضری مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنان اور اللہ تعالیٰ جو سنیے سنائیے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمان. اسلامی سال 1446 ہجری 11واں مہینہ شروع ہے اور یہ حج والا مہینہ ہے.
ماہ ذی قعد اور اس تو بعد ذوالحج ذوالحجہ دا مہینہ جدے اندر بیت اللہ الحرام دا حج اللہ سبحانہ و تعالی دی رحمت اور اس دا قرب پان واسطے کیتا جانا ہے۔ جو حجاج کرام جا رہے نے اور تیاری دے اندر نے اور جو پہنچ گئے نے، اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمان اور اللہ تعالی سب دے نصیبیاں دے اندر فرمان۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر قرآن حکیم سورہ الفرقان پارہ نمبر 19 آیت نمبر 73 اس دے متعلق کچھ گزارشات میں تساں احباب دے گوش گزار کیتیاں سن کہ اہل ایمان اللہ والے اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر جو دعاواں التجاواں مناجات کردے نے، اونا دعاواں دے اندروں ایک بہترین ایک قرآن حکیم دی ہے تو آیت ہے لیکن بطور دعا ہے۔ اس دعا دا ہر مومن مسلمان نو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا دے اندر دو چیزاں دا اللہ دے اگے سوال ہے اور انہاں دی بہتری دا اللہ دے سامنے بہترین سوال کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالی دے سامنے ایک ریکویسٹ کرنا کہ اے میرے اللہ، اے ساڈے اللہ، سانو ساڈیاں بیویاں اور ساڈیاں اولاداں ایسیاں عطا کر کے انہاں دے اندروں سانو ساڈیاں اکھاں دی راحت ٹھنڈک ہی پہنچتی رہے۔ بیوی انسان دی نیک ہے تو اچھی ہے، تابع دار ہے، بندے واسطے باعث سکون ہے۔ اولاد اچھی ہے، نیک ہے، تابع دار ہے، بندے واسطے باعث سکون ہے۔ اگر یہ دونوں ہی رشتے انسان دے خلاف ہو جان، نافرمانی تے تل آن، تو پھر بندے واسطے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ انہاں دونوں رشتیاں دی بگڑن دی وجہ تو بندے خودکشی کر جاندے نے، اپنی موت آپ مر جاندے نے، کیونکہ اگر یہ دونوں رشتے بگڑ جان تو پھر انسان ہر وقت پریشان رہندا ہے۔ اور پھر انہاں دی بہتری دے واسطے کیڑے کیڑے اقدامات نے جڑے والدین نو کرنے چاہیے نے، انہاں دا میں ذکر کیتا سی۔ اور وہ الحمدللہ جمعہ یوٹیوب تے موجود ہے، ساڈے واٹس ایپ جو الحمدللہ ہر جمعہ ریکارڈ کردے نے۔ جڑے احباب نہیں سن سکے وہ سنو۔ بہت زیادہ معاشرے دے اندر انہاں باتاں دی ضرورت ہے، اور اس طریقے دے نال اپنی اولاد دی تربیت کرن دی اور پھر اے چیزاں نو سمجھ کے انہاں دے مطابق سانو اپنی عملی زندگی بنان دی بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی دے جلیل القدر عظیم المرتبت نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی جو اللہ ذوالجلال والاکرام دے حضور دعاواں نے، مناجات نے، انہاں دا ذکر میں کیتا ہے اور مزید اج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت خلیل علیہ السلام دی سیرت تو ایک بات سانو جو ملدی ہو ایک یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد نو نیکی دے راہ تے چلانا اور پھر دعا کردے رہنا اللہ دے سامنے۔ اور حضرت خلیل علیہ السلام جس وقت بیت اللہ الحرام نو بنان لگے نے
تو اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے نال نہ یہ نیکی کرن لگے اور نیکی دے اندر اپنے بچے نو نال شریک کیتا ہے، اپنے بچے نو شامل کیتا ہے۔ تو ایتھے ہی کس گزشتے جمعہ دے اندر جڑا کہ بات پہنچی سی اور ختم ہو گئی سی کہ نیکی دے اندر اپنے بچیاں نو نال اپنے اٹیچ کرو، بچپن دی عمر دے اندر بچیاں نو نماز دا عادی بناؤ، دین دی طرف لگاؤ رکھو، خود آپ نیک ہو اور اپنے بچیاں نو بھی نیک بناؤ۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ بندہ آپ بھی نیک ہوئے اور دی اولاد بھی نیک ہوئے۔ یقین کرو، پوچھو اونا افراد نو یا اپنے آپ دے اندر ذرا تھوڑا جہا تیار مار کے ویکھو، جے ساڈے بچے ساڈے متحد نے، نیک نے، ساڈے نال مل کے نیکی کردے نے، سانو کنا مزہ ہوندا ہے، ماں باپ نو سکون ملدا ہے۔ یہی اکھاں دی ٹھنڈک جدے بارے اللہ فرماندے نے، فرمایا یا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ساڈے اللہ، ساڈے مالک، ساڈے رب، ہب لنا من ازواجنا، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ سانو ساڈیاں بیویاں اور ساڈیاں اولاداں دے اندروں اکھاں دی ٹھنڈک پہنچا، اللہ انہاں دے اندروں سانو اکھاں دی راحت مل جائے، سکون مل جائے۔ اللہ اللہ، تو پھر چاہنے ہیں کہ اگر سکون ملے تو پھر اے عملی اقدامات سانو خود کرنے چاہیے نے۔ اللہ اللہ اللہ، نیکی دے اندر آپ بھی اور اپنی اولاد نو بھی لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرے بیٹا، اللہ 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 دا گھر تعمیر کرنا ہے، نال جناب اسماعیل بھی مل کے باپ اور بیٹا دونوں رب دے گھر دی تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا جس وقت بنیاداں اٹھا رہے، تعمیر کر رہے ابراہیم اور ساتھ اسماعیل، اللہ دا گھر بنا رہے نے، جدو رب دا گھر تعمیر ہو گیا تے اللہ دے سامنے کو دعا کر دینے، ربنا تقبل منا، اے ساڈے اللہ ساڈا اے عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، کیونکہ تو ہی اعمال نو دعاواں نو قبول کرنے والا ہے۔ تو اے سانو بھی چاہیے نیکی کریے، شوق نال کریے، ذوق نال کریے، جذبے نال کریے، اور پھر نیکی کر کے اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ بڑی وڈی نیکی کر لئیے۔ اس نیکی کرن تو بعد اللہ دے سامنے دی قبولیت دی بھی فکر کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ سیدنا دونوں اللہ دے نبی ابراہیم اور اسماعیل دے عمل تو سانو یہ بات ملتی ہے، اور شریعت نے بھی یہ بات سانو سمجھائی ہے کہ جیڑا بھی عمل کرو او دے کرن تو بعد اللہ دے سامنے دی قبولیت دی فکر کرو اور دعا کرو، کیونکہ عمل کیتا ہے اللہ دی رضا واسطے اور اللہ کو اجر اور بدلہ اور صلہ رہن واسطے، تو پھر اے دے سب تو پہلا قبولیت دی فکر کرنی چاہیے اور پھر دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نیکی دے اندر اپنے بچے نو نال لگایا ہے، اور کوئی بھی کم کرن لگیاں اپنی اولاد نال مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ ساڈے گھراں دے اندر بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے اس وجہ تو بھی ہے نے کہ اسی اپنے کوئی بھی معاملات کرن لگیاں اپنے بچیاں نال مشورہ نہیں کرتے۔ مشورہ کرو، اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب نال مشاورت کرو معاملے دی، کوئی بھی کم کرنا ہے
تے مشورہ کرو، مشورہ کرنا چاہیے، صلاح کرنی چاہیے، صلاح لینی چاہیے، صلاح کر لو پھر مرضی اپنی کرو، صلاح ضرور کرو اپنے بچیاں نال، کدی بٹھا کے کہو بیٹا اے کام کرن لگے ہیں یار جے میرا پتر تو نال ساتھ دے، پہلو آکھو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، انہیں کی آکھنا ہے، انہیں آکھنا ابا جی ابو جان کر لو بڑا اچھا کام ہے، اگر ایک کام کریں گے تو یقینی گل ہے اولاد دی دلچسپی ودے گی، انہاں دے شوق ذوق بڑھے گا، اور پھر جو دلچسپی بڑھنی ہے پھر ایٹومیٹک بچیاں نال جڑ جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھے ہے، اپنے بیٹے دے کول آئے، آ کے تے کہن لگے یا بنیا اے میرے بیٹا انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھیے، خواب ویکھیے، اور میرے پترا میرے قریب آ کول بٹھایا ہے، فرماندے نے انی ارا فی المنام، میں خواب دیکھیے انی ازواہ کا، خواب دے اندر سونیا میں تینوں ذبح کر رہا، اللہ اللہ، کہنے لگے خواب ویکھیے تینوں میں ذبح کر رہا، انی ازبح کا فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹا ایک خواب آئی ہے، میں تینوں اللہ دے راہ دے اندر قربان کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کی رائے وے، میں تیرا مشورہ کر رہا ہوں پترا، تو کی رائے دینا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ اللہ کیا بات ہے، کتنی عظیم سوچ ہے ننے جے اسماعیل دی، ایک کیوں سوچ بنی ہے، اے دے پیچھے وفاداری ہے، اے دے پیچھے باپ دی تابعداری ہے، اے دے پیچھے باپ دی فرما برداری ہے، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اجڈ قسم دے باپ دے نال بھی متکا نہیں لایا، بلکہ اپنے باپ دی ترش سخت لہجے نو بڑے احسن انداز دے اندر حضرت خلیل علیہ السلام نے جڑا نا او اللہ اللہ اپنے تے لیا ہے۔ اج کل دیاں اولاداں انہاں گراں نوں آکھو اوے ابا کوئی ہوش کر کی پاگل ہویا تو ہیں کنجیاں گلاں کر رہا ہے، یعنی کہ پانی ڈگدا باہر ذرا موٹر بند کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے نال مشورہ کیتا ہے نا، تے بیٹے نے جڑا جواب دیتا ہے او سارا او دا منظر پیچھے دا منظر ہے کہ جدو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دی گستاخی نہیں کی تھی، اور جدو اسی اپنے باپ دی گستاخی نہیں کران گے پھر ساڈیاں اولاداں بھی ساڈیاں مؤدب رہن گیاں۔ اج جڑے بندے ایسے ہیں نا کہ انہاں دیاں اولاداں انہاں دی نافرمانی کردیاں نے، فرما برداری کردیاں، ذرا کچھ سوچو ہاں اپنی پچھلی زندگی کہ کیا ساڈے کول زندگی چ اپنے باپ دی نافرمانی تے نہیں کیتی ہوئی؟ جے ہوئی ہے تے اللہ دی قسم ہے معافی منگو، اللہ نو راضی کرو، جے باپ ہے تے باپ نو راضی کر لو، جے فوت ہو گیا تے اللہ نو آکھو یا اللہ جو میرے کو نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ مینوں معاف کر دے، اور قیامت دے دن میرے والد نو میرے تے راضی کر دے۔ اللہ اللہ، حضرت خلیل علیہ السلام نے مشورہ کیتا، بیٹا اسماعیل کہن لگے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وہ چھوٹے جے نے جے تے کڈے مؤدب نے، اپنے ابا جی نوں کی کہندے نے، اے میرے ابا جان
یا آباتی اے میرے ابا جان افعل ما تؤمر جدا تانوں حکم دتا گیا ہے او کر گزرو ستجدنی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے مینوں تسی صبر کرن والیاں دے اندروں پاؤ گے ابا جی میں صبر کراں گا تانوں خواب آیا ہے تسی اپنے خواب نو اینوں پایا تکمیل تک پہنچاؤ اور رہی میری گل میں تہاڈی نافرمانی نہیں کراں گا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین منوں تسی صبر کرنے والے اندروں پاؤ گے اور جو مرضی والد کر دے باپ کر دے نو حق کے اپنے ابا جی دے سامنے نہ کدی اچا بولیا کرو جو کر دے نے کرن اور وڈیری عمر ہوندی ہے باپ انجی یہ وڈیرے بالاں دی طرح ہو جاندے نے اگر کسی گلاں تتیاں کر بھی دین جھڑک بھی دین نا تے انہاں دی جھڑکیاں دے اندر بھی ایک لذت ہے ایک پیار ہے انہاں ہمیشہ تو انہوں غلط چیز تو ہی چڑکنا ہے کبھی اچھی چیز تو انہوں نہیں کہنے گے روکن گے نہیں جدو روکن گے کوئی برا کرو گے برا کم کرن لگو گے ادو ہی تو انہوں جڑا ہے ٹوکن گے ٹوکن دے انہاں دے ٹوکنے اندر بھی جڑا ہے نا ایک مصلحت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشورہ کیتا ہے تو مشورہ کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے مشورے دا اپنے ابا جی نو بڑی تسلی بخش جواب دیتا ہے یقین کرو اور سوچو ذرا اگر ساسی اپنے بچیاں نو مشورہ کریے ساڈے بچے ساڈی بات آمین کہہ دین تے سانو کتنی خوشی ہوئے فرمایا رب ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ سانو ساڈیاں اولاداں بیویاں تے اولاداں دے اندر اللہ اکھاں دی ٹھنڈک پہنچا اللہ اکھاں دی ٹھنڈک پہنچا انہاں چوں اللہ کے دعا کر دے رہا کرو اللہ اللہ اے دعا پڑھیا کرو ہر وقت پڑھ دے رہو بڑا یہ فائدہ ہے اگر یہ عربی نہیں نہ ہوندی تو انجی پڑھ لو انجی کیا کرو یا اللہ سانو میں ساڑیاں اولاداں چو اکھاں دی ٹھنڈک عطا کر اللہ انہوں ساڑے تابع دار کر دے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات اللہ ذوالجلال والاکرام دے عظیم المرتبت نبی نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دے نال مشورہ کیتا انہاں بڑا اچھا جواب دیتا ہے ہن بندے نو چاہیے اپنے بچے دی نیکی دا بھی خیال رکھے لالچ رکھے مشورہ اپنی اولاد نال کرے اور تیسرا کم اج دے جمعے دے اندر اے کرنا ہے دسنا ہے تو انور کرنا ہے آسان کہ اپنے بچے دے عقائد دا بھی خیال رکھنا ہے کتے ساڑے بچیاں اولاداں دے عقیدے نہ بگڑ جان کئی کرانیاں دے حالات انج دے نے باپ موحد ہے بیٹا اگوں مشرک ہو گیا ہے حاجی صاحب ذرا دھیان کریا جائے ادھر میرا دیکھو باپ مواحد ہے بیٹا مشرک ہو گیا ہے ماں مواحد ہے اگو تی مشرکہ ہو گئی ہے ماں باپ دونوں مواحد نے اگو اولاداں بھی مواحد نے اگو انہاں دیاں اولاداں مشرک ہو گئی ہیں ہے نے کئی ہن کیوں ہوندے نے او دی وجہ اے وے کہ اسی انہاں دی عقائد دی طرف دھیان نہیں کردے اسی آنے چلو جویں مرضی کردے رہ نہیں سب تو بنیادی چیز جڑی ہے نا وہ اپنے بچے دا عقیدہ سوارنا ہے قیامت دے دن سب تو اہم ترین اللہ دے ہاں جڑی چیز ہونی ہے وہ عقیدہ ہونا ہے کیونکہ اگر عقیدہ نہیں نا درست تو کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر پٹھی سامنے ذرا سیدھا کرا جائے ذرا ادھر دھیان کرو کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈا قبول نہیں ہوئے گا یاد رکھیے بات عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے اب بڑے بڑے لوگ دیکھے نے تو انہوں نظر آن گے کہ نمازی نے حاجی نہیں الحاج نے
الحاج انہوں آتے ہیں جنہیں کنے وہ حج کیتے ہیں، لیکن عقیدے بگڑے نے انہوں نے، عقائد دے اینے گندے نے جتنے گندے گٹر دے کیڑے نے اس سے بھی زیادہ گندے اے لوگ نے. عمال بڑے سوارے نے لیکن عقائد گندے. کوئی عمل اللہ دے ہاں ایسے بندیاں دا قبول نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں رائی دے دانے جنہ بھی مول نہیں پائے گا مشرک بندے دا جنہیں اپنے عقائد دے اندر شرک نو امیزش کیتا ہے. اللہ کہتے ہیں منو دی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہے. قرآن حکیم پڑھ کے دیکھو سورہ النساء دے اندر اللہ نے 2 مرتبہ یہ آیت نازل فرمائی ہے. فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اللہ شرک تو سوا جتنے بھی گناہ نے میں چاہواں گا تے انہاں نو معاف کر دیاں گا. انشاء عذبہ وَإِن شاء غفر لہ. اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہواں گا عذاب دینا تے دیاں گا، اگر چاہواں گا معاف کرنا تے معاف کر دیاں گا. لیکن فرمایا ایک گناہ جدا اللہ کہندے نے میری عدالت دے اندر مقدمہ ہی نہیں پیش ہونا، مقدمہ ہی نہیں لگنا، اس گناہ دا مقدمہ نہیں لگے گا. اور اللہ کہندے نے رعایت ذرا بر بھی میں کرنی نہیں. او کیڑا جرم ہے، کیڑا گناہ ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. میری ذات صفات دے اندر کسے اور نو شریک بنانا، شرک اللہ کی اے جڑا گناہ ہے نا اے معاف نہیں ہوئے گا، شرک نہیں معاف ہونا. اور اللہ پاک فرماندے نے وَمَن یشرک باللہ، جن نے اللہ نال شرک کیتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس بدبخت اپنی جنت نو حرام قرار دیتا ہے. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور فرمایا دی ٹھکانہ کی وہ جہنم ہی ہے. تو اس واسطے اے بڑی فکر کرو اللہ دے بندو. رب دا قرآن سورہ تحریم 28واں پارہ اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دی سلگ دی اگ تو بچاؤ، جہنم تو بچاؤ. اگر چاہنے ہیں اسی کہ ساڑی اولاد ساڑے سامنے جہنم میں چاہے تو پھر ایدی فکر کریے، بے فکرے نہ ہوئیے. فکر سب تو زیادہ اپنے بچے دی دینداری او دی کرو. ساڑے بچے دیندار ہون، بے دین نہ ہون، اور پھر دیندار بھی انجدے ہون جڑے اللہ اور او دے رسول دے متحد ہون، تیسرے پاسے جانا لے نہ ہون. کچھ لوگ معاشرے اندر نے قبر پرست نے، کچھ لوگ نے او بندہ پرست نے، یعنی کچھ لوگ قبران دی پوجا کرن رہے ہیں، کچھ لوگ اکابر دی پوجا کرن رہے ہیں. وہ قرآن حدیث نو پسے پش ڈال دیتا ہے انہاں، جو ساڑے اکابر نے کیا ہے اساں وہ کرنا ہے، جو نہ کیتا ہے اساں وہ کرنا ہے، جو نہ کیا اساں وہ مننا ہے. قرآن حدیث دی فکر نہیں کر دے. اس واسطے یہ چیز بہت ضروری ہے. اخلاقیات بڑے چنگے، بولنا بڑا چنگا، بہت زیادہ رب رب کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، تسبیحاں پھیرن والے، لیکن جدو باری عقیدے دی ہوندی، عقیدے دے اتنے گندے انتہا تو زیادہ. اور جڑا متھا رب نے دیتا ہے رب دے در تے چکاؤ ظالموں، قبراں تے نہ چکاؤ، ڈھیریاں تے نہ چکاؤ، مزاراں تے نہ چکاؤ. اے در صرف رب دے جھکن واسطے اللہ نے متھا جڑا دیتا ہے، پیشانی دیتی ہے. یہ رب دے سامنے جھکے تے بندہ غیرت مند ہے. جدو اے رب تو سوا کسے غیر دے سامنے جھکے گی بندہ بے غیرت ہو جائے گا، وہ دی غیرت ختم ہو جائے گی. اس واسطے غیرت مند بنو، غیور بنو، اپنی اولاداں اندر بھی غیرت اے پیدا کرو. انہوں نے کہو پتر
شرک نہیں کرنا۔ اور ویکھو کڈے ودیا بندے نے، نبی نہیں ہے نیک بندے نے، لیکن اللہ نے انہاں دا شمار کڈا کمال دا کیتا ہے کہ اللہ نے اس بندے دی ادا نو ایڈا چنگا سمجھ کے انہوں اپنے قرآن دے نال جوڑ دیتا ہے، اور قرآن دے اندر اللہ نے ایک سورت نازل کر دی جی سورت دا نام ہی اللہ نے اس بندے دے نام دے نام رکھ چھڑیا ہے۔ سورت دا نام سورہ لقمان ہے، اور یہ اللہ دے بڑے پیارے بندے جنہ دا نام جناب لقمان ہے، اپنے بیٹے نو سامنے رکھیا بٹھایا اور کی کیا ہے؟ فرماندے نے یا بنیا اے میرے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ نال شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ دی زمین تے، اس تو بعد کہ کوئی اور ظلم ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر فرمایا شرک سب تو بڑا ظلم ہے، سب تو بڑا جرم ہے، سب تو بڑا گناہ ہے، اے ایسا گناہ ہے جیڑا قیامت دے دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینو دیکھنا ہی نہیں، معافی نہیں کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشرک بندے دی میرے ہاں کوئی وقت نہیں، چاہے وہ کتنا مرضی نیک کیوں نہیں، کتنا مرضی نمازی کیوں نہیں، کتنا مرضی اللہ اللہ کرنے والا نہیں، جدو او دا عقیدہ درست نہیں، اللہ کہتے ہیں مینوں کدے عمل دی بھی قبولی کسی عمل دی بھی ضرورت نہیں۔ اس واسطے اپنی اولاداں دے عقیدے دا فکر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرماندے نے وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ، اللہ منوں بھی تے میری اولاد نو بھی بتاں دی، اللہ اپنے تو سوا غیر اللہ دی عبادت تو اللہ سانو بچا لے، اللہ سانو اس سے بچا۔ کیوں؟ فرماندے نے اللہ اِنَّهُنَّ عَزْلَلْنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، انہاں نے بہت تیری مخلوق نو برباد کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، راہ راستوں ہٹا دیتا ہے، راہ راستوں بٹک گئے نے۔ جو نماز کے اندر صراط مستقیم دی دعا اللہ دے سامنے کر رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اس راہ تو انہاں ظالماں نے انہاں نو ہٹا دیتا ہے، لہذا اللہ انہاں دی پوجا تے انہاں دی عبادت تو سانو روک لے۔ آپ بھی اپنے آسے بھی دعا کرو، اپنی اولاد آسے بھی، اللہ اللہ وبنی ان نعبد الاصنام، یہ بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد دے عقائد دا دھیان رکھو، عقیدے نہ بگڑن، عقیدے خراب نہ ہون۔ اللہ اللہ مواحد ماں باپ دی اولاد تے جا رہے نے جناب گندے عقیدے دے لوکاں دے کول تویز کران جاندے نے، انہاں کول دم کروان جا رہے نے، انہاں دے کول جناب جا کے اللہ اللہ لنگر کھا رہے نے، لنگر تقسیم کر رہے نے، اے اولاداں بگڑ رہیاں نے۔ اور پھر انہاں اولاداں دے بگڑن دا ایک سبب جیڑا موجودہ دور دے اندر نظر آ رہا وہ ہے سوسائٹی۔ انہاں دی سوسائٹی دا خیال کرو کہ انہاں بچیاں دی مجلس کس طرح دی ہے، نیکاں دی مجلس دی طرف انہاں نوں لگاؤ، اور دھیان کرو، چھانٹی کردے رہا کرو، اپنے بچیاں دے دوست دیکھو۔ ساڈے بچیاں دے دوستاں دے اندر کوئی ایسے تو نہیں جڑے مشرک نے، قبر پرست نے، ایسے تو نہیں جڑے دھاگے کڑے چھلے انہاں تے عقیدہ بنا کے پھر رہے نے۔ اور موحداں دے بچے بگڑن رہے نے، کیوں بگڑن رہے نے؟ کہ اسی یہی سمجھ بیٹھے ہیں اسی آپ توحید دے ٹھیکیدار ہاں تے اولاد دا سانو فکر ہی کوئی نہیں ہے، اولاداں موحداں دیاں اولاداں مشرک ہو کے مرن نہیں آنے۔ اللہ اکبر، حضرت اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے فکر کی تھی ہے، اپنی بھی اور اپنے بچیاں دی بھی فکر کیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، کیونکہ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ جس دی نجات ہونی ہے عقیدے دی بنا تے ہونی ہے۔ حضرت ابراہیم جدو دنیا تو جان لگے نے اپنے بچیاں نو پاس بٹھایا ہے،
اور کہن لگی میرے پترو میں تے دنیا تو جا رہے ہاں، میرے جان تو بعد دسو عبادت کدی کرنی ہے، کدی عبادت کرنی ہے؟ اے نہیں سوچی کہ بچے آدھے یہاں دے میرے جان تو بعد ذریعہ معاش کی ہوئے گا، کمان گے کتوں، کھان گے کتوں، کرن گے کی، یہ کدی قدر نہیں سوچی۔ اور اللہ دی قسم ہے جس بچے جنہ بچیاں دے عقائد نظریات چنگے ہوندے نے نا، انہوں نے رب روزی بڑی دیتا ہے، انہوں نے فکر ہی نہیں ہوندی۔ تو اپنے بچیاں نو سامنے بٹھا کے کہندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ اللہ حضرت اپنے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام دا ذکر کر دینے اپنے بچیاں نو سمجھان دی خاطر۔ اللہ اللہ کہندے نے جس وقت انہوں موت دا وقت آیا ہے تو کیا میرے بیٹے او دسو اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور میرے بعد دسو عبادت کدی کرنی ہے؟ اللہ اللہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ نہ ہوئے کہ بندہ آو دنیا ٹر جائے، اولاد جتھے مرضی جڑے مرضی در تے چلدی پھرے، ٹردی پھرے، تکے کھاندی پھرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اساں وصیت کیتی ہے ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام دونوں، کس بات دی وصیت کیتی ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ، اے ساڈیاں اے ساڈی اولادو۔ اللہ اللہ کس بات دی وصیت؟ اپنی اولاداں نے عقائد اور اعمال دی فکر دی جڑا کہ وصیت کی ہے کہ انہاں دے اعمال دی فکر کرو، عقائد دی فکر کرو، اور پھر نہ گاہے بگاہے کم اور کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ جدی شریعت دے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ میں کہنا جنی دی تاکید زیادہ آئی ہے نا، اونا ساڑھے اندر اے دے معاملے اندر سستی بڑی ہے۔ وہ کی ہے؟ اوے وے اللہ پاک فرماندے نے اللہ اللہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اے ذرا باری بند کرا ہے، باری بند کرا جو سارا کٹا اندر ہوگا گلے نو پہن لیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور لوگو اللہ دے کر بیت اللہ دا حج کرو اگر اللہ نے توانو استطاعت بخشی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی دی طرف لوکاں تے جڑی چیز عائد ہوندی ہو کی ہے، فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جنہاں نو رب نے استطاعت دیتی اللہ دے گھر دا حج کرو، عمرہ کرو۔ حج اور عمرہ نبی علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار 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 حج اور عمرہ کرو، اے نال کی ہوئے گا؟ اللہ تواڈے گناہ معاف کرنگے اور اللہ تواڈے رزق دے اندر برکتاں عطا کر دین گے۔ بار بار کرو حج اور عمرہ، بار بار آپ بھی کرو، اپنی اولاد نو بھی کراؤ، اور آپ بھی جاؤ یہ نیکی کرو، اپنے بچیاں نو بھی نال لے کے جاؤ۔ ساڈے نا ایک سکالر وہ بات سناندے نے، کہندے نے کہ میرے بچے بڑے بگڑے سن، مینوں ایک میرے استاد نے ایک گل دسی، میں انہوں نے کہا کہ استاد جی کوئی عمل دسو کہ بچے سدھر جان۔ فرماندے نے بیٹا انج کرو، اپنے آپ بھی اور اپنے بچیاں نو بھی بیت اللہ الحرام لے کے جو عمرہ کر کے آؤ، کیونکہ اللہ دا حکم اور فرمان ہے۔ اور کہندے نے سانو اللہ نے استطاعت بھی دیتی، لیکن
وہ سکالر کہتے ہیں کہ میں خود بذات خود اپنے ہسبینڈ اپنے خامن دے نال جڑا جا کے کئی دفعہ عمرہ کیتا ہے، لیکن کدی سوچی نہیں کہ بچیاں بھی نال کھڑی۔ جدوں میں اپنے استاد نو کیا اور انہوں نے مینوں مشورہ دیتا، میں انہوں نے مشورے نو لیا اور میں اپنے پوری فیملی دا اساں ویزا کڈوایا اور جا کے عمرہ کر کے جدوں واپس آئے فرماندے نے کہ ایٹومیٹکی ساڈے بچے 5 ٹائم دے ہی نہیں بلکہ تہجد گزار بھی بن گئے۔ یہ اثر ہوندا ہے، یہ اثر ہوندا ہے، لیکن کدے تے ہوئے گا اثر؟ جس بندے دی کمائی دے اندر حرام دی امیزش نہیں۔ کیونکہ بہت زیادہ لوگ حج عمرہ کر کے آ کے اتنے بد عمل ہو جاندے ہیں، وہ مسجد آؤندے ہی نہیں۔ کیوں یہ آئی صاحب آؤندے نہیں مسجد؟ حج کر لیا حاجی صاحب تے مسجد کدی وڑے ہی کوئی نہیں، بج کے چوڑا ہے بدبخت جنہوں رب دے گھر دا ادب نہیں، احترام نہیں، جنہیں سوچی ہی نہیں کہ میں ایڈا وڈا اجر کما کے آیا تے آ کے میں اللہ دے گھر دا نمازی بنا۔ اس تو ود کوئی چوڑا ہے ہی نہیں کائنات تے، یہ چوڑا بندہ ہے، بدبخت انسان ہے جس انسان تے اللہ نے ایڈی مہربانی کی تھی کہ انہوں اپنے گھر بلایا اور انہوں پھر شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی کہ میں رب دے گھر دا نمازی بنا اور رب دے گھر دا میں جڑا کہ وہ خادم بنا، اللہ دے گھر دے آ کے نماز پڑھا۔ کادا وہ حاجی ہے، کادا وہ عمرہ کیتا ہے، انہیں کوئی وہ حج عمرہ نہیں جنہیں انہوں بد عمل بنا دیتا ہے۔ کوئی نیکی کرو، نیکی دا بندے تے رنگ ہونا چاہیے، رنگ ہوئے بندے تے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ دا رنگ بناؤ، اللہ دے رنگ تو بڑھ کے کس دا رنگ جڑا کہ وہ اچھا ہے، اور فرمایا سی اس مالک دے ہی عبادت کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ دنیا دی محبت بڑی ہے، اولاد دی محبت، بیویاں دی محبت، کاروبار دی محبت نے اتنا اندھا کر دیتا انسان نو کہ انہاں دی محبت چاہ کے انسان رب دی نماز تو عبادت تو جڑا آری ہو گیا ہے۔ جبکہ اللہ پاک کی کہندے نے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جڑے ایمان والے نے انہاں دے دل چ سب تو زیادہ محبت میری ہے۔ رب دی محبت دا تقاضا اے وے کہ اللہ دے در تے آئیے، اللہ دے گھر چ آئیے، اے رب دی محبت دا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے بات، اگر انسان ویکھو وہ ہے آندا میں مسلمان ہاں، آندا میں مسلمان، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن، فرماندے نے جیڑا بندہ بے نماز لا حظ فی الاسلامی، او دا اسلام وچ کچھ بھی حصہ نہیں ہے، جیڑا بندہ بے نماز ہے۔ یاد رکھیے بات، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ فقہا نے اس بندے نو سرے تو مسلمان ہی نہیں منیا، فقہا دی بات کر رہے ہیں، امامہ دی بات کر رہے ہیں۔ جیڑا سمجھدا ہے کہ میرا مال، میری اولاد، میرا کاروبار بڑا ہے لیکن رب دے گھر نہیں ہوندا، وہ بندہ بدبخت ہے۔ میں بڑی دفعہ الحمدللہ اتفاق ہویا ہے، تسی بھی جاؤ یہ جڑا نا چیزاں نوٹ کریا کرو، اے سوسائٹیاں بنیاں نا، اے ساڈے سٹی ہاؤسنگ ہے، کنال ویو ہے، محافظ ٹاؤن ہے، وابٹا ٹاؤن ہے، ہاں جی، ان سوسائٹیاں دیا مساجد نے، اتنے جا کے ویکھو تسی نمازی کنے نے، دل خوش ہو جاندہ ہے۔ اے پرسوں ترسوں سی گئے مسجد دا کلین ویکھنا سی وابٹا ٹاؤن دی وڈی مسجد دے اندر، یقین کرو اتنے دل خوش ہویا ویکھ کے، اتنی بڑی مسجد اور فل نمازیاں نال بھری ہے۔ ساڈے جمعے دی اونی رونق نہیں ہوندی جتنی اتنے نمازاں دی رونق ہے۔ وہ لوگوں کو ساڈے کو ماڑے لسے نہیں ہے، کھاندے پیندے لوگ نے، کروڑاں دے مالک نے، لیکن نماز دی فکر ہے انہوں نے، وہ اللہ دا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مال اولاد دی محبت کاروبار دی ہے لیکن یہ تو ود کے بھی کسی دی محبت ہے وہ ہونی چاہیے۔ وہ کدی محبت ہے؟ وہ اللہ اور دے رسول دی محبت ہے۔ جب تک یہ محبت سانو ہر شے تو مقدم نہیں ہوئے گی تب تک ساڈے حالات سدھرن گے نہیں ہے، اسی روندے ہی رہنا ہے۔ اے ویکھو اے ہن میں جمعہ چھڈن لگا سپیکر کھلنا تو ویکھیا جی دوڑاں کنیاں لگدیاں،
ویلے بندے کار بالکل ویلے بیٹھے نے، کچھ نہیں کرن دے، صرف اس چیز سے نے کہ مولوی صاحب نے چھڑنا کدوں ہے، فٹافٹ ہونا ہے، آ کے ادھا پچھا وضو کرنا ہے تے آ کے کسے دی ایک رکعت رہ جانی ہے، کسے نے تحیات دی اندر شک ملنا ہے، آ کے اے ساڈی حالت ہے، اے ساڈی حالت ہے۔ تے ٹرے ہیں اسی جڑا کہ جناب جنت دے وارث بنن رہے ہیں اسی، ایسی ایڈی عظیم جنت ایڈے سوکھی نہیں لب جانی۔ ہویا بابے جڑے آگے بیچارے پہلو بہ جاندے نے کی گل ہے قیامت دے اے تے وہ برابر ہون گے، کدی نہیں برابر ہو سکتے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر کیا ہے، جمعہ والے دن جڑی سورت پڑھی جاتی ہے سورہ سجدہ دے اندر اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا کہ کیا یہ جڑے عمل کرنے والے اور نہیں کرنے والے برابر نے؟ لا یستوون، اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ جڑے ایک ٹائم نال ہوندے نے انہاں دی شان زیادہ ہے، جنہ اینڈ دے انہاں نوں کچھ نہیں ملدا، ثواب جمعے تو انج ہی محروم نے۔ اللہ سانو یہ فکر پیدا کرن ساڈے اندر، اور میں یہ جڑیاں گلاں تہاڈے سامنے کیتیاں نا یہ فکر انگیز باتاں نے، آپ بھی عمل کریے، اپنی اولاداں نوں یہ تے عمل دی جڑا کہ طرف لے آئیے۔ کئی بندے نے ایسے آپ بھی مسجد نہیں آتے تو انہوں دی اولاداں بھی نہیں آندیاں، آپ بھی آؤ اپنے بچیاں نو بھی نال لے کے آؤ، انہاں دی زندگی جڑی ہے انہاں دے اندر جڑا کہ نکھار جڑا آپ اسی پیدا کریے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق بخشن و مال اوئے کیا میں چراغ تھلے دے رہا ہون دے